میر صاحب، جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ شکوک و شبہات میں ہی ہے. کیا الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ اسمبلی مدت پوری کر رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور کیا الیکشنز اپنی مدت پوری کرتے ہوئے مقررہ وقت پر ہوں گے؟ میری نظر میں ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے. پہلے بڑا خدشہ تھا، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے. آپ کو $3 بلین کی ایک ایڈ تو مل گئی ہے، پھر باقی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی کچھ چپ ان کرنے کی کہا ہے. بٹ الیکشنز بڑے ضروری ہیں. اس کے کئی ویو پوائنٹس ہیں. نمبر 1، اگر آپ الیکشنز نہیں کراتے تو کیا آپ کو آرمی رن کر رہی ہے؟ لوگوں کا تاثر یہ آ جائے گا آرمی بالکل رن نہیں کر رہی، آرمی بالکل مداخلت نہیں کر رہی، آرمی بالکل سائڈ پہ ہے. تو یہ جو پولیٹیکوز ہیں ان کا فرض بنتا ہے ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل کہ آپ الیکشن کروائیں. بالکل اپنی جو ان کی جو مدت ہے اسمبلیز کی اس کو ختم ہونی چاہیے، بیکاز اسی کو تو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ڈریل کر کے اگر خراب کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے پھر لانگ ٹرم افیکٹس بڑے خراب ہیں، پھر آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ ڈیموکریسی ٹو کم ان دس کنٹری. پی ایم ایل این بالکل تیار ہے، وہ تیاریوں پہ لگی ہے، اور آف کورس پیپلز پارٹی بھی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ تیاریوں کے علاوہ ایک امپلیمنٹیشن آف الیکشنز، آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب وہ نیا ایک وہ کہہ لیں کہ شروع ہو گیا جی اس کو نگران وزیر اعظم بنا رہے. یار کیا نگران جس کو چیف منسٹر بنا دو، نگران پرائم منسٹر بنا دو، کیا یہ پاکستان کے سیویئر ہوں گے؟ آپ ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہے، ٹیمپریری سیٹ اپ میں جس کو مرضی لگانا لگاؤ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ٹیمپریری سیٹ اپ کو اس طرح نہ آپریٹ کرنے دو کہ وہ ایسے میجر ڈیسیجنز لے لیں جو کہ ڈیموکریٹک ڈیسیجن نہیں ہوں گے، بیکاز آپ سلیکٹڈ نامینیز ہیں، ناٹ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز. تو یہ کام ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا، ان کو یہ کرنے دو. بٹ لیٹس سی، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیٹس سی. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ الیکشنز تو اپنے وقت پر ہونے چاہیے، لیکن کون لوگ ہیں جو کہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات اٹھا رہے ہیں؟ جیسے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2023 کیا 2024 میں بھی الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ایسی کیا وجوہات ہیں، کیا سائنس ہیں؟ آپ بھی بڑا آبزرو کرتے ہیں، بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی پولیٹکس پر آپ کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں تو پروویژن ہے، آپ 1 سال اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی. اب اس میں کئی وجوہات آ سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیکیورٹی لے آئیں، اکانومی لے آئیں، ہر چیز آپ لے آئیں، تو اس کے تحت تو آپ کر سکتے ہیں. تو کیا ہم اسی کے بیسس کے اوپر اپنے ملک کو چلائیں گے؟ ڈیزاسٹرز ہر جگہ آتے ہیں، ٹرکی کے اندر ڈیزاسٹر اتنا بڑا آیا، ارتھ کوئک، لیکن الیکشنز پھر بھی ہوئے وہاں. کیوں نہیں؟ الیکشن دیکھیں نا، ہم نے چلانا ہے ملک کو تھرو دی ریپرزنٹیشن آف دا پیپل آف دا کنٹری. تو اگر آپ وہ نہیں چلائیں گے اور بیچ میں لکوناز لے کے آ جائیں گے، لیگل پوائنٹ لے کے آ جائیں گے، ادھر آ جائیں گے، کوسا صاحب کا اپنی ایک ریزرویشن ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن وہ جب کہتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی کہیں گے کہ ایک سال کا پیریڈ ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے آپ کو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ان چیزوں پہ نہیں جانا ہے، ہم نے ایک پریکٹیکلٹی پہ لے کے جانا ہے اور ملک کو دوبارہ اس فوٹنگ پہ لے کے جانا ہے کہ ایک لانگ ٹرم آپ کی جو بیسس ہے وہ کیا ہے. $3 بلین تو آپ کو مل گئے عمران، لیکن مجھے آپ بتاؤ کہ اس کو واپس کیسے کرنے؟ آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ تھا 70% تھا، اب 100% ہو گیا. تو یہ جو پیسہ آیا لوگوں کی ویلفیئر پر تو نہیں لگے گا نا، یہ تو ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا. اور وہ کیسے جائے گا؟ آپ کے ٹیکسز بڑھ جائیں گے، آپ کے جو دوسرے ہم کہتے تھے بجلی ہوگی، بجلی $2 اور بڑھ گئی ہے، پیٹرول بھی آگے بڑھے گا. تو گورنمنٹ نے اپنی جیب سے نہیں دینا، وہ ہماری جیب سے لے کے دینا ہے. لیکن as long as it's executed in the right sense, we have hope.